ایسی ہوا چلا یا رب. حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے اس ہفتے کے رسالے قیامت کا امتحان میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت پیارا رسالہ قیامت کا امتحان. اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ نے نہیں پڑھا تو اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے. اگر مکتبۃ المدینہ تک آپ کی رسائی نہ ہو تو دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اسے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سلسلہ شروع کرنے سے قبل کچھ اچھی نیتیں ہم بھی کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہم کریں گے. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیائی امت کی غم خواری کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم دلجوئی کریں گے، غم خواری کریں گے. مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم و رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ استخارے کروانا چاہیں تو ہمارے نمبرز پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں. اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور ارشاد فرمائیے. ساتھ میں ان جملوں کا بھی اضافہ فرما دیجئے کہ اس کا استخارہ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ ہو جائے گا. اگر بالفرض آپ کی کال نہیں مل پا رہی، ظاہر ہے بیک وقت سلسلہ دنیا بھر کے بے شمار ممالک میں اور بے شمار گھروں میں دیکھا جا رہا ہوگا، تو کالز بارہا نہیں مل پاتی. بعضوں کی کال مل جاتی ہے اور وہ اپنا سوال ریکارڈ کروانے کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی تو بھی آپ افسردہ نہ ہوں. ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس 0213485871 اس پر بھی رابطہ فرما سکتے ہیں. ایک اور حل یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو بذریعہ SMS اپنے سوالات، اپنے مسائل آپ روانہ کر سکتے ہیں. ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل، آپ کی پریشانی کا حل بھی ہم پیش کریں گے. SMS جو آ رہے ہیں، چند SMS ہم اپنے سلسلے میں شامل کر ہی لیتے ہیں. سائیں بہن کا میسج ہے: میرا نام فرزانہ ہے، میرے بیٹی کا نام ثنا ہے. سر درد اور بخار رہتا ہے اور رات کو سوتے میں ڈر جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک ان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ جب بھی ان کے سر میں درد ہو تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام جو کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ نمبر 252 پر موجود ہے. اس کتاب میں یہ ورد موجود ہے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہو. اچھا، آج کل طلباء کرام جو ہے امتحانات دے کر فارغ ہوئے ہیں. بلال احمد باہ کینٹ سے انہوں نے میسج کیا: مجھے اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے اور سبق یاد ہونے کا وظیفہ بتا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اچھے نمبروں سے دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین. اور ان کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ انہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کرنا ہے: قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی مراد پوری ہوگی. اور یہ روحانی علاج اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو
اس میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج موجود ہے. یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 22 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. ٹھیک ہے. ان قریب ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے جو ہے تو یہ بھی امتحانات قریب آنے والے ہیں. جی جی. تو سبق یاد ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ پڑھیں، عمل وظیفہ کریں اور پھر پڑھنے بیٹھے تو فوراً ان کو یاد بھی ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے حافظ قوی فرما دے. ایک تو یہ کہ نسیان یعنی بھولنے کے مرض سے نجات کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنج سورہ میں موجود ہے. اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا قویو اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں بہت پڑے گا تو انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کا مرض جاتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اللہ پاک کا یہی صفاتی نام یا قویو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا. جی جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سنت دامت برکاتہ عالیہ اکثر اپنے کتب و رسال کے شروع میں یہ دعا بھی تحریر فرماتے ہیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. سبحان اللہ. کوئی بھی اسباب وغیرہ پڑھا جائے تو شروع میں اس دعا کو پڑھیں، اللہ نے چاہ تو وہ اسباب وغیرہ یاد ہو جائیں. ماشاء اللہ. اتنا پیارا وظیفہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے بھی اور دیگر مدرسۃ المدینہ کے حفاظ بھی اور دیگر جامعات کے حفاظ اور طلباء کرام چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل سبق یاد ہو جائے گا اور یاد ہو کر نقش بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی اس پر اچھا مزید یہ ہے کہ ایک اور عیسائی بھائی کا یہ فرما رہے میرا نام شکور احمد ہے، سر میں درد ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یا مجیبو والا عمل آپ نے بتا ہی دیا ہے، تو یہ یا مجیبو کتنی مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں تو سر کا درد دور ہو جائے گا؟ صرف 3 مرتبہ پڑھنا. 3 مرتبہ پڑھ کر یا پڑھوا کر دم کریں تو آپ کا درد سر دور ہو جائے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اسحاق ہے، محمد اسحاق اتاری. والدہ کا نام میمونہ خاتون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر ہفتے ہر آئے دن طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے میری. اچھا جی. اسحاق بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. بچے کا نام ہے عدنان فروق، امی کا نام ہے نگت ریحانہ. تو مسئلہ ہے اس کے پیپروں کا ہے، باہر گیا ہوا ہے، اس کے پیپر میں پرابلم ہے. کل شاید اس کی پیشگی ہونی ہے، اللہ کرے تو. اچھا جی. بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، کوئی پیپرز کے پرابلم ہو گئے تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. والدہ کا نام بشرا بیگم. گھر میں ہر ٹائم پریشانی رہتی ہے. گھر میں پریشانیوں، مسائل، غربت، ناداری، تنگ دستی، بیماری، یہ گھر میں عموماً گھر میں یہی مسائل اور پریشانیاں ہوتے ہیں تو اس کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد ضیاف میرا نام ہے اور شفیہ بیوی والدہ کا نام. بس استخارہ کرانا ہے، گھریلو پریشانیاں، کاروبار نہیں ہے. جی جی. ریاست بھائی آپ کا بھی مسئلہ ہماری پچھلی کال سے ملتا جلتا معلوم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا وظیفہ ہم آپ دونوں کالرز کو دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی مشکلات آسان فرمائے. وہ آپ اپنے پاس کاغذ اور قلم لے لیجئے، اس پر نوٹ بھی کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا نام منیر احمد خان ہے، والدہ کا نام خوشگل ہے. میرا نوکری کا مسئلہ ہے اور طبیعت کچھ خراب رہتی ہے، اس کے لیے بھی پوچھنا تھا. طبیعت خراب ہے، نوکری کا مسئلہ ہے. نوکری کا کیا مسئلہ ہے یہ ہم سمجھ نہیں پائے. یا تو آپ کا نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں، یا پھر آپ اگر برسر روزگار ہیں تو شاید نوکری میں آپ کے بہت سارے مسائل پریشانیاں آ رہے ہوں گے، یا آپ کی جو ہے تو شاید جو آپ کو سیلری ملتی ہے وہ کفایت نہ کرتی ہو. تاہم آپ کو ایک ایسا ہم عمل بتائے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہو وہ آپ کا حل ہو جائے. مزید کال چلائیے. محمد عمران زینت بی بی والدہ کا نام. مسئلہ یہ نہیں کہ مجھے نا دمے کا مسئلہ ہے، سانس کی بیماریاں اور یہ زکام وغیرہ لگا رہتا ہے ہر وقت، کھانسی وغیرہ، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. دمے کی بیماری کی شکایت ہے. عمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما دے. تو بعض سائیں بھائیوں نے ہمارے استخاروں کا فرمایا تو ان کا استخارے وغیرہ کیے جا رہے ہیں. اسحاق بھائی انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا تو ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا معاملات ہیں. باقی جن سائیں بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ہمارے عدنان فاروق بھائی نے
اپنے بھائی کا غالباً مسئلہ بیان فرمائے کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں اور ان کے کاغذات کے حوالے سے کوئی رکاوٹیں آ رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان فرمائے. اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا متعالی یا متعالی یا متعالی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل مشکل ترین کاموں کے لیے بہت مجرب عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مسئلہ حل ہو. ماشاءاللہ، مشکل ترین کاموں کے لیے بھی ایک مجرب عمل بتایا، اسے آپ بھی کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے دیگر ناظرین پر عمل فرمائیں. اچھا، ایک اور دو اسلامی بھائیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، ذیشان بھائی اور ریاست بھائی، کہ ان کے گھر میں پریشانیوں نے، بیماریوں نے، قرض داریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، تو کیا ایسا عمل کریں کہ ان تمام مشکلات سے ان کو راحت نصیب ہو جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی پریشانیاں، گھر سے غربت و ناداری دور فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر موجود یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، جی یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی اور ناداری سے نجات حاصل ہو. ماشاءاللہ، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، ہر فرض نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اگر اس دوران ناغا ہو جائے بالفرض، جی ناغا ہو جائے تو اس صورت میں پھر یہ کہ اس کے اگلے دن جو ہے اس کو کر لیں، یعنی 6 دن کر لیا، 7 دن کیا، اس میں سے 1 دن رہ گیا، تو 6 دن تو ہوئے نا، تو پھر 7 دن مکمل کر لیں. یہ ایک طرح ہے نا. اچھا جی، کوشش کریں اس میں ناغا نہ ہو. ناغا نہ ہو. اچھا، یہ ہمارے منیر احمد بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں طبیعت بھی خراب رہتی ہے، نوکری کا بھی مسئلہ ہے. اب کیا مسئلہ ہے اس کی انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی، تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی نوکری نہ لگتی وہ کرے، جی اس کو بھی کام آ جائے. صحیح. جس کی نوکری تو ہو مگر اس کی سیلری اتنی کم ہو کہ اس کو کفایت نہ کر پاتی ہو، اس کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے. اور بعض نوکری پر تو ہوتے ہیں لیکن وہاں اتنے مسائل ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. صحیح بات. تو جو اس کے آفس کا عملہ ہوتا ہے وہ بھی اسے تنگ کرتا ہے. بعض اوقات اس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی اس پر یعنی کہ سر پہ تلوار لے کر کھڑے رہتے ہیں. مسائل، یہ سارے مسائل ان کے حل ہو جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اس پریشانی کو دور کرے اور ان کے رزق میں برکت ہو جائے، روزگار میں برکت ہو جائے اور ان کا روزگار خوب چلے، ان کی نوکری قائم اور دائم رہے. اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں یہ روحانی علاج موجود ہے اور مدنی پنسورہ میں بھی موجود ہے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی اور آپ کے روزگار میں بھی برکت ہوگی. اگر روزگار نہیں ہے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل جلد روزگار بھی مل جائے گا. اسی طرح امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، حلال کمانے کا طریقہ، حلال طریقے کمانے کے 50 مدنی پھول. اس کا بھی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بے شمار مدنی پھول سے مل سکتی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے اور جو اجیر ہے اسے بھی یہ رسالہ پڑھنا چاہیے، جو ملازم ہے اسے بھی یہ رسالہ پڑھنا چاہیے، اور جو مطلب کہ آفیسر ہے، جو باس ہے اسے بھی چاہیے کہ یہ رسالہ پڑھے. یہ سب کو کفایت کرے گا. یعنی جی جو برسر روزگار ہیں، جو مطلب کمپنیز میں کام کرتے ہیں، جی اجیر ہیں کسی کے، وہ ان کو چاہیے کہ لازمی یہ رسالہ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اور یہ رسالہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اجیر کو اس کی وہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ اس سے ایسے معاملات ہی سرزد نہیں ہو پائیں گے جس سے اس کی نوکری خطرے میں آ جائے. زبردست، بہترین. اچھا، ایک مزید ہمارے سائیں بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ عمران بھائی ہیں، ان کو دمے کی شکایت ہے، دمے کی بیماری، اس کا کھانسی ہے، اور کیا ایسا عمل کریں جس سے ان کے دمے کے مرض میں ان کو شفا حاصل ہو جائے، فاقہ نصیب ہو، ان کو جو ہے تو راحت نصیب ہو جائے اس بیماری سے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں دمہ کے مرض سے نجات عطا فرمائے، انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 34 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر
3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ چاہیے کہ تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی والوں کے بستے پر رابطہ کر کے ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے نا دما کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ عز و جل کچھ ایک پٹی ٹائپ کی چیز ہوگی، اس پہ مدنی پٹی کہتے ہیں ہماری جو ہے نا اس کو، تو یہ مدنی پٹی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کو استعمال کریں گے۔ یہ مخصوص خصوصی جو ہے یہ دما کے مرض کے لیے ہوتی ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا حاصل ہو۔ ماشاءاللہ۔ اسحاق بھائی کی کال آئی تھی سب سے پہلے جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے تھے، تو ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا اور کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بندے یا سرا جادو وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ ان کے لیے روحانی علاج مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 247 247 پیج نمبر، یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے اسحاق بھائی اپنے مسائل کا حل سماعت فرمایا۔ یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف بھی، اور چند ہم روحانی علاج بھی سلسلے میں شامل کر لیتے۔ میرا نام سیف الدین ہے فرام سوئی۔ جی، میری بہن کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، کبھی سر کا درد، کبھی پیٹ کا درد اور کبھی بخار رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج فرمائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بہن کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی بہن کے لیے یہ عمل کیجیے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا کبیرو 9 دفعہ پڑھ کر بیمار کے اوپر دم کر دیجیے، جو آپ کی بہن ہے ان کے اوپر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی مزید فون کالز کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کی طبیعت نہ بہت ناساز رہتی ہے، بہت ہی خراب ہوتی ہے، کافی جگہ سے علاج کرایا پر ان کو فرق نہیں محسوس ہوا، تو ان کا استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ان کا نام ہے جنم بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے ستر بی بی۔ مزید کال چلائیے۔ ناہید پروین ہے، امی کا نام یاسمین پروین۔ حضرت اثرات کا معاملہ ہے، ان کی آنکھوں سے سمجھ میں آتا ہے، چہرہ ہمیشہ چینج ہوتے رہتا ہے۔ عامل صاحب کو بھی دکھائے تھے، بہت کوشش کرتے لیکن حاضر نہیں آتا، تو حضرت ایسا کچھ فرما دیں جس سے حاضر بھی آ جائے اور ٹھیک بھی ہو جائے، آپ دعا بھی فرما دیں۔ سر میں جنات کو حاضر کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا ایسا روحانی علاج بتائے تھے کہ بغیر حاضر ہوئی یہ چلے جائیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام اقبال حسین ہے اور میری وائف کا نام حمیدہ اور ان کی والدہ کا نام انیسہ بیگم۔ ان کو 1 سال سے سر میں درد ہے اور جو درد ان کے پیچھے تک چلا جاتا ہے، کافی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد طارق ہے، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، اور میں ایک دوست کے ساتھ گاڑیوں کے کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا جی طارق بھائی، تھوڑا اس میں مزید ہمیں وضاحت چاہیے ہوگی کہ دوست کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، پلس یہ کہ آیا آپ چلتے ہوئے کام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں یا نئے سرے سے آپ یہ کام شروع کریں؟ تو اس حوالے سے آپ ہمارے دعوت اسلامی کا جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 02134858711، اس پہ آپ ابھی کال کر لیجئے اور اس کے حوالے سے آپ استخارہ کروا لیجئے گا۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد منیر ہے، میری والدہ کا نام مریم بی بی ہے، میرے کان میں پچھلے 1.5 مہینے سے درد ہو رہا ہے، میڈیسن کافی لی ہے، اس کا کوئی آرام نہیں آ رہا۔ جی منیر بھائی، کان کے درد کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام نرولی خان ہے اور والدہ کا نام سریا خان ہے۔ مسئلہ سر میں رات کو ڈر جاتا ہوں، دب جاتا ہوں، خواب بڑے ڈراؤنے آتے ہیں۔ خان نام بتائیں؟ اچھا جی، زرولی خان بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ڈر اور خوف کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ مزید کال چلائیے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ امتحان میں کامیاب ہونے کا وظیفہ ابھی بتایا تھا ویسے،
چلیں دوبارہ بتائے تھے انشاءاللہ مزید کال چلائیے. حضرت آنکھوں کے مرض کے لیے شفا یابی عمل بتائیں. آنکھیں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے کوئی روحانی عمل بتائیں. ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ مزید کال چلائیے. فیصل عمران، والدہ کا نام ہے سغرا بی بی. 1.5 سال سے بیمار ہوں اور چلا نہیں جاتا ہے، اس کے لیے قرآنی علاج بھی بتا دیں. جی مزید کال چلائیے. جی مناہر نعیم راشدہ قمر، جی وہ پڑھائی نہیں کرتی ہے، بالکل پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا ہے اس کا. پڑھائی میں دل لگ جائے، ابھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. یہ عمل آپ کیجئے انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگ جائے گا. مزید کال چلائیے. میری بیٹی کا نام سبین ہے اور سبین کی والدہ کا نام فوزیہ بی بی ہے، اور میری بیٹی کو معدے میں تکلیف ہے. جب بھی کوئی کھانے والی چیز کھاتی ہے مرچ اس میں ہوتی ہے تو پیٹ میں نہ درد ہونے لگتی ہے. آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جی ابھی استخارہ کر کے معدے کی تکلیف کا، پیٹ کے امراض کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. جی چاچو کا استخارہ کروانا ہے. محمد اسرار نام ہے، والدہ کا نام رئیسہ بیگم ہے. مثلا ان کی جاب نہیں ہوتی، مطلب کہ کچھ دن کرتے ہیں تو پھر بند ہو جاتی ہے، تو کوئی بندش وغیرہ تو مہربانی کر کے بتا دیں. اچھا جی جاب نہیں لگ رہی چاچو کی، ٹھیک ہے ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرے اپنے بہن کا کروانا ہے. میری بہن کا نام ندا ہے اور والدہ کا نام سریا بی بی ہے. وہ ٹھیک نہیں رہتی، اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. اور اپنی والدہ کا بھی استخارہ کروانا ہے. میری والدہ کا نام سریا بی بی اور اس کی والدہ کا نام ایمانت بی بی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیمار رہتی ہیں، بہن بھی بیمار رہتی ہے، انہیں دونوں کا استخارہ کروانا. اچھا والدہ کا بھی استخارہ کروانا ہے، بہن کا بھی استخارہ کروانا ہے، دونوں ہی بیمار رہتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. جی یہ بعض ہیں بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ہم سے، اور پوری ایک فہرست ہے استخارہ کروانے والوں کی. سب سے پہلے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اپنے مسئلہ بتایا. اقبال حسین بھائی فرما رہے ہیں سر میں درد شروع ہوتا ہے اور پیچھے تک جاتا ہے. اس کے بعد منیر بھائی ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ کان میں تکلیف کا. زر ولی خان بھائی یہ فرماتے ہیں رات کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے. اچھا فیصل عمران بھائی 1.5 سال سے بیمار ہیں اور چل نہیں پا رہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے کو اسلام بھائی ہے جنہوں نے اپنی بیٹی سبین کا مسئلہ بتایا کہ ان کو معدے میں تکلیف رہتی ہے، ذرا سی مرچ کھا لے تو جلن اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے اسلام بھائی جن کے چاچو کی نوکری نہیں لگ پا رہی، چاچو کا نام بھی بتایا سرار بھائی، ان کی نوکری نہیں لگ پا رہی. پھر ایک اسلام بھائی نے اپنی والدہ اور بہن دونوں کا مسئلہ بتایا، ندا کا اور ثریا کا، دونوں بیمار رہتی ہیں، ان دونوں کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اور جن اسلام بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے وہ روحانی علاج سماعت فرمائے. جنہوں نے استخارے کرنے کا فرمایا آپ کے استخارے ہو رہے اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش فرماتے رہیے. سب سے پہلے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی جنہوں نے کہ والدہ جو ہے تو ان کا جو ہے تو یہ فرق نہیں پڑا ان کی طبیعت میں، بہت علاج کروا لیے، ڈاکٹر بدل لیے، لیکن ان کو شفا ابھی نصیب نہیں ہو رہی. زینب بنت ہوا جی تو ان کا کیا روحانی علاج شاہ فرمائیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو، یا حیو 1000 بار پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہو. اچھا جی ناہید پروین کا مسئلہ سنا، غالباً ہند سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے. تو ان پر جنات کے اثرات کے معاملات ہیں، تو جنات کے اثرات دور ہو جائیں، ایسے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر موجود یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم کا آصیب زدہ با کثرت ورد کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل آصیب جاتا رہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے یہ سائیں بھائی منیر بھائی جن کو کان کی تکلیف رہتی ہے، تو ایسا کوئی عمل جس سے ان کے کان میں درد میں ان کو افاقہ ہو جائے. کان کے درد کے لیے بہت پیارا روحانی علاج ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کان کے درد سے نجات عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 21 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ عز و جل پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ عز و جل کان کے درد سے چھٹکارا ملے. مطلب پھونک اتنی بھی تیز نہ ہو کہ جس سے اس کے درد میں اضافہ ہو جائے، ایک نارمل ایک انداز میں پھونک مار دیجیے گا. اچھا امتحان میں کامیابی کا وظیفہ بتائیے. امتحان میں کامیابی کا بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت
کا رسالہ بیمار عابد میں موجود ہے. ویسے تو یہ دینی مدرسے کا طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے 5 نماز کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص 16 مرتبہ پڑھے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کامیابی امتحان میں کامیابی کے لیے, تو انشاءاللہ عزوجل کامیابی حاصل. آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, اس کا کیا عمل ہے؟ جی آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بہت پیارا روحانی علاج الحمدللہ عزوجل میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد میں موجود ہے, یہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار انگلی پر 3 بار پڑھیں اور پڑھ کر انگلی پر دم کریں اور دم کر کے آنکھوں پر لگا لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بینائی کی کمزوری بھی دور ہوگی, سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے. پڑھائی میں دل لگ جائے ایسا کوئی عمل؟ پڑھائی میں دل لگنے کے لیے چاہیے یہ کہ ہر نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عزوجل پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور دیگر معاملات میں بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی, روحانی علاج کے جو کالرز ہیں آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیے. اب جنہوں نے استخاروں کا فرمایا اپنے اپنے استخاروں کے جوابات آپ سماعت فرمائیے. اچھا جی, اقبال حسین بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کو جب سر میں درد شروع ہوتا ہے ان کی زوجہ پیچھے تک. اچھا جی جی, اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے. میڈیکلی پرابلم ہے, بندے جسرا جادو وغیرہ کے معاملات نہیں ہے. ان کے روحانی علاج بیمار عابد صفحہ نمبر 37 پیج نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعوت اسلامی والوں سے جو تعویذات دیتے ہیں ان سے سر کے درد کا ایک خاص تعویذ ملتا ہے, وہ بھی حاصل کیجئے, انشاءاللہ اس سے بھی شفا حاصل ہو جائے. ماشاءاللہ. شاہ زر علی خان بھائی فرما رہے ہیں ان کو رات کو ڈر خوف محسوس ہوتا ہے, تو ان کا کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ کوئی بندش اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں ان کے حوالے سے بھی. ان کے لیے خاص وظیفہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 255 255 پیج نمبر یا واحدو 1001 بار 1001 ٹائم. ٹھیک ہے. جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے, انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف ڈر وغیرہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, تنہائی کا جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اس سے شاید وہ یہ سمجھے کہ سارے دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیں, ایسے مقام پر کہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے. اچھا, تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرے. اچھا اچھا ٹھیک. وظیفہ یہ بھی عملی جو ہے نا طریقہ یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ دن کا اکثر حصہ جو ہے نا وہ باوضو رہے. ہاں, یہ بہت پیارا مطلب طریقہ ہے نا, اس سے بھی ماشاءاللہ بردباری پیدا ہوتی ہے. ہاں, ڈر خوف بھی دور ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے احساس کمتری کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, اور اس طرح سے ماشاءاللہ. اچھا, یہ مزید ہمارے سائیں بھائی فیصل عمران بھائی 1.5 سال سے بیمار ہیں, چل پھر نہیں سکتے, ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافع عطا فرمائے. بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے یہ وظیفہ یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہ تو بیماری سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا, سائیں بھائی نے اپنی بیٹی کے حوالے سے ارشاد فرمایا سبین کے حوالے سے کہ اس کو معدے کی تکلیف ہے, تھوڑا سا ہی کوئی تیز مرچ مسالے والا سامان کھا لیں تو ان کو درد شروع ہو جاتا ہے. ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفا عطا فرمائے. بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک پیارا وظیفہ امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ سے یا واجدو جی جی, اس کا میدا ڈسٹرب ہو, پیٹ میں درد ہو, ان کے لیے بہت پیارا وظیفہ ہے کہ جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑا کرے گا یا واجدو, انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا اور بیماریاں دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, مزید ایک سائیں بھائی نے اپنے چچا کا استخارہ کروایا کہ جن کی جاب نہیں لگ رہی, اسرار نام بتایا, ان کا کیا اشارہ آیا؟ ان کا بھی نظر کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا جی, نظر وغیرہ لگی ہوئی. ان کے لیے جاب ملنے کے حوالے سے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں جی. یا مسبب الاسباب 500 بار 500 ٹائم روزانہ بعد نماز عشاء باوضو ننگے سر ننگے پاؤں کھلے آسمان, یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو, باوضو قبلے کے رخ
کر کے باوضو 500 بار پڑھیں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے. اب جیسے ہمارے باب المدینہ میں تو گرمیاں آ چکی ہیں، اب ابھی بھی بعض علاقے ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر ٹھنڈ ہے، سردیاں ہیں، اور وہاں پہ ایسا ہے کہ کھلے آسمان کے کھڑے ہونا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تکلیف ثابت ہو جائے، بیمار ہو جائے. تو اور کوئی ایسا عمل ہو جو وہ کھلے آسمان سے ہٹ کر ہو؟ ان کے لیے ایک یہ بھی وظیفہ ہے. جی یا رزاقو، یا رزاقو. صحیح جو سنت فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 505 بار 550 ٹائم پڑھ لیا کرے گا. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی رزق وغیرہ کا سبب بن جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو شفا، یہ اس روزگار کی عطا فرماتے سے نجات عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا اللہ پاک کا یہ صفاتی نام بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. یا حکیم، وہ ہے نا ملازمت ملنے کا ایک عمل بھی ہے چڑیا اور انتا صاحب میں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد جو ہے تو 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کے بعد یا لطیفو 182 ٹائمز 182 مرتبہ پڑھ لیں. خاص وظیفہ یہ ملازمت ملنے کا 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوکری مل جانے کے لیے، روزگار لگ جانے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل نوکری لگ جائے گی. جی ہاں، یہ چڑیا اور اندر آپ کے صفحہ نمبر 28 پہ ہے. جی ہاں، جی صفحہ نمبر 28. ماشاءاللہ. تو ایک نے اسلام بھائی نے اپنی بہن اور والدہ کا مسئلہ بیان کیا، ندا اور ثریا کا، دونوں ہی بیمار رہتی ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ کیا والدہ اور ان کی سسٹر کو شفا عطا فرمائے. بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے دائمی مریض ہر وقت یا معیدو پڑھتا رہے. اللہ پاک ان کو صحت عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. یہ دائمی مرض جو ہوتا ہے، دائمی مرض سے مراد کیا ہے؟ یعنی کافی عرصے سے ان کو کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہو. جی ٹھیک، صحیح. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، استخارے کے جوابات بھی سماعت فرمائے، اپنے روحانی علاج بھی حاصل فرمائے. الحمدللہ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں. آئیے ہم ویڈیو سوالات دیکھتے بھی ہیں اور اس کا روحانی علاج بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، اگر کسی کو برے خواب آتے ہیں تو اس سے بچنے کا روحانی حل بتائیں. برے خواب کا روحانی علاج. خواب کا بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے متکبر. اب اس کے ساتھ یا متکبر یہ سوتے وقت 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا ویڈیو سوال. بخار سے بچنے کا روحانی علاج بتا دیجیے. بخار سے بچنے کا روحانی علاج. بخار سے بچنے کا روحانی علاج بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بخار والا جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ پڑھے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر. یہ پڑھتے رہے انشاءاللہ عز و جل بخار سے نجات حاصل ہوگی. بسم اللہ الکبیر جاتا رہے گا انشاءاللہ. جی اگلا ویڈیو سوال. اگر کسی کا معدہ خراب ہو یا درد رہتا ہو تو اس سے بچنے کا روحانی علاج عطا فرمائے. جی ان کو معدے کے مرض سے شفا عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیاری کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 251 پر موجود یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پانی پر دم کر لیجئے اور وہ پانی پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل معدے کے تکلیف کے ساتھ ساتھ پیٹ کے بھی جو امراض ہوں گے اس سے بھی شفا حاصل. ماشاءاللہ. اگلا ویڈیو سوال. کسی کے جسم میں درد ہوتا ہو تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جسم کے درد سے نجات عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہے، درد سے نجات حاصل انشاءاللہ. بڑھتے ہیں آپ کے مزید آڈیو سوالات کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مولانا صاحب، سر درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے سر کا درد ختم ہو جائے. اچھا ماشاءاللہ. درد سر کا عمل، درد سر کا روحانی علاج ضرور بتائیں گے، لیکن کون بتائے گا؟ انشاءاللہ عز و جل آپ جب مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی زبانی ہم انشاءاللہ درد سر کا روحانی علاج حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیمار عابد رسالہ صفحہ 77 سے یہ شرور آدھے اور پورے سر کے درد کے روحانی علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
सर पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्द जाता रहेगा। यही कागज पर लिखकर ताबीज बनाकर सर में बांध लेने से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फायदा हो जाएगा। या सलामो 11 बार पढ़कर दम कीजिए, 3 या 7 या 11 बार इसी तरह पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 11 बार की तादाद पूरी होने से कबल ही आधे सर का दर्द काफूर यानी दूर हो जाएगा। ये अमल पूरे सर के दर्द के लिए भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफीद होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह 65 बार बाद नमाज असर पढ़कर सर पर दम करने से आधे और पूरे सर का दर्द अल्लाह पाक के करम से खत्म हो जाएगा। जबान पर एक चुटकी नमक रखकर 12 मिनट के बाद एक गिलास पानी पी लीजिए। सर में कैसा ही दर्द हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फायदा हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये इलाज ना करें कि इनके लिए नमक का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दर्द सर का रूहानी इलाज वो भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी समाअत फरमाया। अब बढ़ते हैं आपकी मजीद फ़ोन कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी खुरम रजा तो ना जो कोई मसला है, रोजगार कोई मसला है, काफी ज्यादा ना परेशानी है। अभी अर्ज करते हैं खुरम रजा भाई, मजीद कॉल। मेरी वालिदा का इस्तिखारा करवाना है। नाम है अख्तर भी, उनकी वालिदा का नाम है आमिना खातून। जहाँ भी बैठ जाती हैं पाँव जकड़ जाते हैं, पाँव में बड़ा दर्द रहता है और थोड़ा वजन भी बढ़ गया है। तो इस पर कुछ रूहानी इलाज भी बता दे और दुआ भी फरमा दे। अभी अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह, मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम है मोहम्मद खलील अहमद, वालदा का नाम है हलीमा बीबी मरहूमा। मसला ये है कि सर रुकावट बहुत ज्यादा आई हुई है, जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर जो है ना नाकाम हो जाता हूँ। ये कोई कारोबार के सिलसिले में या कोई नौकरी जाता हूँ 2 महीने में फारिग हो जाता हूँ। जी खलील अहमद भाई, अभी आपको इसका रूहानी इलाज अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह, मजीद कॉल चलाइए। मोहम्मद रज़ा तारिक सर कोलकाता से। मेरा ये सवाल है कि एक स्नाइपर को बड़ा शदीद जिन ने पकड़ा हुआ है और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, कुछ एहतियाती और तदाबीर और चंद रूहानी इलाज भी कर दीजिए। एहतियाती तदाबीर भी बताएं, रूहानी इलाज भी अर्ज करें। अच्छा जी बताते हैं। अच्छा, जिन साहब भाई ने इस्तिखारे का फरमाया, आपका इस्तिखारा किया जा रहा है साईं भाई, जिन्होंने अपनी वालदा अख्तर बी बिनते आमना बी का मसला बयान फरमाया, पाँव में दर्द है और वजन बढ़ गया, इनका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। अच्छा खुरम भाई, जोड़ों में दर्द और रोजगार का मसला। जी जी जी, रोजगार के लिए 2 इस्लामी भाइयों की कॉल आई है, तो दोनों के लिए एक रूहानी इलाज बिल्कुल मैं अर्ज कर देता हूँ। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंदर साहब के सफ़हा नंबर 30 पर 31 पर 31 पर मौजूद है। अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू 300 बार बाद नमाज फजर पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा रोजगार की परेशानी दूर होगी। इसकी मुद्दत 40 दिन है। और इसके साथ साथ आपको ये नाकिस मदनी मशवरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 23, 24, 25 को आशिकान रसूल के मदनी काफिले दावत इस्लामी वालों के सफर करने वाले, सुभान अल्लाह, सफर कीजिए और खूब बरकतें हासिल। इसी जुमा हफ्ता इतवार जो है तो हमारे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी का सिलसिला भी है। 23 मार्च तो करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई थी, इस सिलसिले में यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में इसकी जो तातील होती है, तो इस छुट्टी का फ़ायदा उठाइए। जुमुआ हफ्ता इतवार मदनी काफ़िले में सफ़र कीजिए, अपनी परेशानी मसाइल के हल के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। जी अख्तर बी बिनते आमना बी का इस्तिखारा किया आपने। जी अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए। बीमारी का ही इशारा आ रहा है के लिए एक वजीफ़ा या मुगनीजू एक बार पढ़ के अपने आप पर दम करके जहाँ भी दर्द वगैरह के मामला थे फेर ले मल ले, अल्लाह चाहेगा इसके जरिए इंशाअल्लाह। अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उजड़ा चमन हो फिर चला या
چلا یا رب. Watch the Silsila Darul Ifta Ahle Sunnat live on Wednesday, 2:15 p.m. GMT. Watch the Silsila Spiritual Cures live on Wednesday, 3 p.m. GMT.